الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی دہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکٹ پر. اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے غیبت میں بھر جائے. اصحاب کہف غار میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں، لیکن جب ان کو ملاحظہ کیا جائے، ان کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جاگ رہے ہیں. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو حیت بنائی ہے، یہ تو سو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے. آنکھیں کھلی ہوئی اس شخص کی رہتی ہے جو انسان جاگتا ہے. سونے والے کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہوا کرتی ہے. اور ایک تفسیر کے مطابق تو ان کی آنکھیں کھلتی بھی ہے، بند بھی ہوتی ہے. ان کی پلک جو ہے جھپکتی رہتی ہے. تو اس طرح سے جب ہم ملاحظہ کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سونے والے کی سانس جو ہے وہ چلتے رہتی ہے. تو جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ جاگ رہے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن در حقیقت وہ سو رہے ہیں، در حقیقت وہ سو رہے ہیں. اور ان کا حال کیا ہے؟ اب آدمی جب سوئے گا، ایک رات میں نہ جانے کتنی مرتبہ آدمی کروٹ بدلتا ہے. جب سوتا ہے آدمی وقفے سے اپنی کروٹ جو ہے وہ بدلتا ہے. کبھی ہم کسی کروٹ پر لمبے وقت تک سو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں، ہماری گردن میں درد ہو جاتا ہے. اب یہ حضرات اتنے عرصے سے سو رہے ہیں. اب یہ عالم اسباب ہے، جب سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا. اب اتنے لمبے عرصے تک یہ سوئیں گے، کروٹ نہ بدلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم پر کوئی اثر ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اگرچہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جو دنیا کا نظام ہے جیسا چل رہا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی نظام چلایا. ان کی بھی کروٹیں بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کی دہنی بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. کبھی یہ داہنی جانب کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں جانب کروٹ بدلتے ہیں. اب حتمی مقدار تو مفسرین کرام نے بیان نہیں کی کہ کب بدلتے ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق 6 مہینے میں ایک مرتبہ کروٹ بدلتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے سال میں ایک مرتبہ یہ اپنی کروٹ بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے جو غار کے اندر ہے. لیکن ان کے ساتھ ایک کتا بھی تو تھا جو ان کے ساتھ ہو لیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میں اللہ والوں کا محب ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو. ان اللہ والوں نے اس کتے کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور وہ ان کی چوکٹ پر بیٹھ کر ان کا محافظ ہو گیا تھا. اب آپ دیکھیے جانور کدھر
اور یہ اللہ والے کدھر؟ جانور تو انسان کے مقام مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک انسان اللہ والے کے ایک عام انسان اللہ والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا درجے میں، تو جانور کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے جانور کو نسبت ہو گئی ان اصحاب کہف سے، ان اللہ والوں سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت بھی بدل دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، اسی کیفیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. یہ تو سو رہے ہیں لیکن اس نے محبت کا اظہار کیا، کہا میں آپ کی حفاظت کروں گا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے، وہ زندہ ہے. وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے، ان اصحاب کہف کے ساتھ یہ کتا بھی کیا ہے، زندہ ہے. نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے کیسے نجات ملتی ہے جب ایک جانور جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے تو ان کے صدقے میں یہ بھی ممتاز ہو جائے. تو ایک مسلمان جب اللہ والوں سے محبت کرے گا تو وہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب محبوب ہو جائے گا، کیوں نہ اللہ والوں کی نسبت کی اس کے فائدے ملیں گے. ہم محبت کریں گے دنیا میں اللہ کے ولیوں سے، انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن، اپنے ساتھ جنت میں رکھیں گے. جب ایک کتا فیض پا رہا ہے تو ایک مسلمان اللہ کے ولیوں کا فیض کیوں نہیں پا سکتا؟ اور کیسا فیض پا رہا ہے؟ روایت میں ہے کہ کچھ جانور جنہوں نے اللہ والوں کا قرب حاصل کیا، قرب کی وجہ سے جانور جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ مخصوص جانور اللہ کے ولیوں کے قرب کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. تو ان میں ایک کیا ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں داخل فرمائے گا. ایسے جو ہے مقام و مرتبے بڑھ جاتے ہیں اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر سو رہا ہے، وہ بھی سو رہا ہے. اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا اور ان سے ہیبت میں بھر جائے گا. ان کی ہیبت کیا ہے، ان کو دیکھ نہیں سکتے. ہیبت ان کی ایسی ہے، روب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا روب ایسا طاری ہوگا کہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا ہے. آنکھیں کھلی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوگا کہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کے ناخن جو ہے بڑے ہیں، بال بڑے ہیں، اور غار میں ہلکا ہلکا اندھیرا ہے، تو تھوڑا سا دہشتناک منظر ہے. جب دیکھے گا تو کیا کرے گا، ان کو دیکھ کے بھاگے گا. دیکھ نہیں سکتے ان کو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب روم کے ساتھ جنگ ہوئی، روم میں جب جنگ ہوئی تھی تو یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو جاتے جاتے یہ غار کے پاس سے گزرے. تو اس قافلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ مفسر قرآن ہے، مفسر قرآن، یہ صحابی رسول مفسر قرآن، قرآن کی تفسیر بیان فرماتے تھے. تو یہ صحابی بھی ان کے ساتھ تھے. حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ ان کے درمیان حجابات نہ ہوتے تو ہم ان کی زیارت کر لیتے. حجابات ہے، غار ہمارے سامنے، لیکن ہم زیارت نہیں کر سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ کچھ لوگوں کو اندر بھیجیں تاکہ وہ ملاحظہ کرے کہ کیا منظر ہے اور دیکھ کے ہم کو آ کے بتائے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے آیت کریمہ پڑھ کے سنائی، اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا اور ان سے ہیبت سے بھر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن قیاس اپنا اپنا. حضرت نے گمان کیا کہ یہ تو 300 سال جب وہ سوئے تھے اس وقت کی بات ہے، اس وقت کا حکم ہے، اس کے بعد کا حکم نہیں ہے.
اب جا کے دیکھنے میں کیا حرج ہے. لیکن جب انہوں نے اندر بھیجا لوگوں کو، جب وہ اندر پہنچے ایک چیخ و پکار آئی اور کوئی واپس نہیں آیا. ایک روایت کے مطابق سارے، ایک ہوا کا جھونکا آیا، سارے جل کے وہیں پہ راکھ ہو گئے، وہیں پہ ختم ہو گئے، کسی کا نام و نشان تک نہیں ملا. اور ایک روایت کے مطابق وہ واپس بھی آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم